السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے دستور کے مطابق نسل اور خاندان تو لڑکے سے چلتا ہے۔ اسی بات کو مدعا بناتے ہوئے ہارون رشید عباسی خلیفہ نے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مناظرے کے دوران یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ حضرات اپنے آپ کو اولاد رسول سے کیوں شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہلواتے ہیں؟ امام نے تو پہلے اس سوال کو نظر انداز کیا اور امام نے فرمایا کوئی دوسرا سوال پوچھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے قرآن سے دلیل دیجئے، میں تبھی خاموش بیٹھوں گا۔ امام نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریته داود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد امام نے اس سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ کیا جناب عیسیٰ کے کوئی والد باپ تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا لیکن اللہ نے اس آیت میں جناب عیسیٰ کو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی نسل اور ذریت سے شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی نسل یعنی ہم کو فرزند رسول میں شمار کیا ہے۔ ہارون رشید یہ سننے کے بعد کہتا ہے امام سے کہ کوئی اور آیت کی تلاوت فرمائیں اور دلیل دیں۔ امام سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ مباہلہ کے میدان میں تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے امام علی، حضرت زہرا اور حضرات حسنین علیہ السلام کو میدان میں لے کر گئے ہیں۔ آئے مباہلہ کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہیں اور ہم امام حسین کی نسل سے ہیں، لہٰذا ہم بھی فرزند رسول ہیں۔ عزیزو، آج شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اماموں میں سب سے زیادہ قید خانے کی زندگی اگر کسی نے گزاری ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے اس اقتدار میں نہ تھے کہ اپنے امام کو قید خانے سے آزاد کرواتے، یہاں تک کہ امام کی شہادت قید خانے میں ہی ہوئی۔ لیکن آج الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا اقتدار ہے اور آج اس بات کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ کل اگر فرزند زہرا آتا ہے تو ہم سب آپ کی نصرت اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ تمام شیعیان عالم کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور پرسہ عرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔